بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیور سائنسدانوں کی بات کریں گے کہ جو بائیو کیمسٹری پڑھنے والے ہیں، بائیو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، بائیو کیمسٹری میں جانا چاہتے ہیں یا بائیو کیمسٹری پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی بات کریں گے، لیکن ان کی بات کرتے ہوئے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور انہیں کون سی ٹیکنالوجی، کون سی چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، کون کون سے سکلز انہیں لے لینے چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو کون سی ایبیلٹیز اور کس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ان کی جاب مارکیٹ کیا ہے، یہ کہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، تو بائیو کیمسٹری والوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کا کہ آپ لوگ سوال بہت کرتے ہیں، آپ باتیں بہت کرتے ہیں، پوچھتے بہت ہیں، ایک ایک چیز کے پیچھے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو سوال کا جواب دے دیا جائے تو ہر جواب کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مشاہدے اور تجربے کی کسوٹی پہ پرکھا بھی جائے، کہ اگر وہ تجربے کی کسوٹی پہ پرکھا نہ جائے اور پورا نہ اترے تو آپ کہتے ہیں کہ نہ بھئی، ہم اس جواب کو لینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بائیو کیمسٹری لوگوں کا یہ مزاج بھی ہوتا ہے اور یہ بائیو کیمسٹری فیلڈ کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے، اس چیز کا پورا دھیان رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بائیو کیمسٹری پڑھ کر جو لوگ سوسائٹی کے اندر آتے ہیں اور جن لوگوں کے بچے بائیو کیمسٹری میں داخلہ لے لیتے ہیں، ان کے والدین سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچے نے کس فیلڈ میں داخلہ لے لیا ہے، بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا، پتہ نہیں اس کو نوکری بھی ملے گی نہیں ملے گی، یہ کدھر جائے گا، کیا کام کرے گا، کس طرح کے کام کرے گا۔ جب بھی کبھی کسی اس طرح کے لوگوں سے مواصلت پڑے، کہتے ہیں اچھا بس ٹیچنگ ہوگی، ٹیچنگ کے علاوہ تو اس کو کوئی کام نہیں ہوگا۔ نہیں یار، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جاب مارکیٹ کتنی بڑی ہے ان لوگوں کی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، بڑی ڈیٹیل اورینٹڈ ہوتے ہیں اور بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آتی ہے نا تو پھر اس کا یہ انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی فائدے کی نہیں ہے، انسانی جسم کے اندر کون سا کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، کس طریقے سے ہم بائیولوجی کی چیزوں کو ہم اس کو کمپاؤنڈ اور اس کے جناب مختلف چیزوں کو ملائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہمیں چیز ملے گی۔ پھر پوری مستقل مزاجی سے یہ لگے رہتے ہیں، لیب کے اندر کھڑے ہیں لگے ہیں، کام کرتے رہیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سائنسدان ہوتے ہیں، انہیں سائنس پڑھی ہوتی ہے، سائنس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہوتا ہے، سائنس کو انہوں نے آگے اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے اندر ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ان کے اندر جو لوگ بھی بائیو کیمسٹری پڑھنے والے ہوں، اگر ان کے اندر جھوٹ آ جائے، بے ایمانی آ جائے اور کوئی چیز کو مینیپولیٹنگ کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، یہ چیز آ جائے تو یہ اپنے شعبے کے اندر میرے عزیزو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے۔ نہیں، بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری ایکوریسی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، اپنے لیے ہر کام کو چیلنج بنانا ہے اور چیلنج بنا کے اس کو اچیو بھی کرنا ہے، کامیاب بھی ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چیلنج بنایا چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ چیلنج بنانا ہے، پھر اسے اچیو کرنا ہے، اور اچیو ہونے کے بعد اس کو ریکگنائز کرنا ہے اور خوش ہونا ہے کہ میں نے ایک اچھی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہوتا ہے بائیو کیمسٹ اور یہ ہوتا ہے اس کا کام۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بائیو کیمسٹ جو ہے، اس کے پاس اس کا جو سب سے پہلا اور بنیادی کام پریکٹیکلی اس کو کرنا پڑتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن اور ڈیٹا، اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بہت ساری انفارمیشن آئے گی، بہت سارا ڈیٹا آئے گا، تو اس کو انالیسس کرنا پڑے گا سب سے پہلے، اور اس کے مطابق ہی اس کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح سے اس چیز کو میں نے کرنا ہے، اور پھر جو انالیسس یہ کرے گا اس انالیسس کو انٹرپریٹ بھی کرنا ہے۔ مثلا
کوئی چیز اس نے اسٹڈی کر لی اور اب اس اسٹڈی کے بعد اس نے کوئی چیز سمجھ لی ہے، رزلٹ بنا لیا ہے، کچھ رپورٹ بنا لی ہے، کچھ لکھ لیا ہے، اب اسے انٹرپریٹ بھی کرنا ہے۔ کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے؟ کبھی ڈاکٹرز کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کبھی اپنے سینئر کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کبھی اپنے ریسرچ فیلوز کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اور کبھی گورنمنٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے سائنٹیفک جو ٹرمینالوجیز ہیں ان سے باہر نکل کے عام سادہ زبان کے اندر اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایک ہی چیز جو ہے اسی چیز کو کسی لیب کے اندر، کسی سائنٹیفک انوائرمنٹ کے اندر ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا انٹرپریٹرشپ انٹرپریٹنگ آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے، بہترین آنی چاہیے۔ پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز جو آپ کے اندر بڑی سٹرونگ ہونی پریکٹیکل لائف کے لیے، جب آپ سی وی بھی بنائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ ان چیزوں کو رکھیں اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس کا آپ کو فائدہ ملے گا کہ مانیٹرنگ، کہ آپ بہت اچھی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، اور مانیٹرنگ کرتے ہوئے کہ مثلا آپ نے لیبارٹری کے اندر کوئی ایک ایکسپیریمنٹ وہاں پہ سٹارٹ کیا ہے، اس ایکسپیریمنٹ کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ اچھا اس کا کیا کتنے ٹائم کے بعد، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ کے بعد کیا چینج آ رہا ہے، کیا رنگ بدل رہا ہے، کیا چیز یہ جو چیز ہے یہ آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے، تو اس لیے مانیٹرنگ بہت۔ پھر یہ ہے کہ ٹولز کا استعمال، تو جو ٹولز کا استعمال ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، ڈیوائسز کا استعمال آنا چاہیے، ہائی ٹیک جو لیب ہوتی ہے، ڈیوائسز ہوتی ہیں، ان کو آپریٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہوتا ہے نا ایس او پیز بنانا، مثلا کسی بھی کام کو کرنے کے جو پروسیجر ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہ ایک ایکسپیریمنٹ آپ نے کر لیا، اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کے ایس او پیز لکھیں گے کہ آئندہ اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کا ایس او پی یہ ہوگا، پروسیجر کہ نمبر 1 پہ یہ کیا جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اس طریقے سے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایس او پیز اسٹیبلش کرنا، تو یہ آپ کا ایک بڑا ضروری اور بہت اہم کام ہوتا ہے۔ پھر آخری کام ٹیچنگ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو یہ چیز سمجھانی پڑھانی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سی ٹیکنالوجی سے واسطہ پڑے گا اور آپ کو آنی چاہیے۔ وہ پہلی چیز ہے کمپیوٹر ایڈ ڈیزائن، کہ کمپیوٹر سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہوں۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، آپ کو یہ آنا چاہیے کہ کیسے آپ کو کوئی ڈیزائن کرنا ہے، کیسی چیز کرنا ہے۔ پھر سائنٹیفک جو سافٹ ویئرز ہیں ان سافٹ ویئرز کو سیکھ لینا چاہیے، اور وہ سافٹ ویئر آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو زیادہ امپورٹنٹ ہوں وہ آپ ضرور سیکھ لیں۔ گرافکس بنانا، ڈیزائن کرنا، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی ڈائیگرام بنانی ہے یا آپ نے کسی آرگنزم کو کسی کو ڈیزائن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ یہ کہ آپ بہتر انداز سے کام کو کر سکیں۔ پھر ایک آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن بھی سیکھنی ہے، کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے آپ بہت اچھی سی ڈیزائن کر کے سائنٹیفک چیز کو بہت اچھے سے آپ کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بایو کیمسٹری کی کتابیں پڑھ لی ہیں، فلانی کتاب پڑھ لی، فلانی کتاب پڑھ لی، تو بس ٹھیک ہے جی اب کام ختم ہو گیا۔ نہیں، کام کوئی نہیں ختم ہوا، اب آپ کو بڑے دھیان توجہ سے یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے کوئی چیز آپ کریں گے۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹ، کہ کس انوائرمنٹ کے اندر ایک بایو کیمسٹ کام کرتا ہے۔ تو پریکٹیکل لائف کے اندر بیٹا آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈور انوائرمنٹ ہوگا موسٹلی، تو انڈور انوائرمنٹ کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ کنٹرولڈ ہوگا۔ کنٹرول ٹیمپریچر کا مطلب ہوتا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر ایک نمبر پہ فکس ہوتا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ یوز ٹو ہوں گے۔ دوسرا اس انوائرمنٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں فریڈم ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، انڈیپینڈنس ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں گے، جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیجئے، یہ چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ ایک اور چیز اس انوائرمنٹ کے اندر یہ کہ لانگ آورز کام کرنا پڑتا ہے، یعنی کئی گھنٹے لیب کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ نہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور نہ اس کو بند کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو وہاں پہ ویٹ ہی کرنا ہے کہ وہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد یہ چیز ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو بایولوجی، کیمسٹری
اور کمپیوٹر وغیرہ کا نالج تو آپ کو لینا ہی لینا ہے، لیکن بیٹا آپ کو انسانوں کے بارے میں جنرل انفارمیشن بھی لینی ہے، کچھ سائیکالوجی کا بھی پڑھ لینا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوگی وہ انسان ہیں، اور انسانوں کے ساتھ جب آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں فرق آتا ہے، تو اس لیے اس کو سائیکالوجی کا نالج بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو جان سکیں اور کام کو کر سکیں، اور یہ کام ہی آپ کو بہتر فائدہ دے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کام کرتے ہوئے کون کون سے سکلز ایسے ہیں کہ جو آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ نمبر 1، ایکٹیو لرننگ، آپ کو جلدی سیکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک چیز ہے، کوئی چیز آپ نے پڑھی ہے یا کوئی چیز کام ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس چیز کو سیکھنے پہ لیے آپ کو دن اور جو ہے نا ہفتے نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے ابھی پڑھا اور ابھی سیکھ لیا، بس اتنا فوراً۔ پھر ریڈنگ کمپریہنشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ پڑھ رہے ہوں، سائنٹیفک چیز کو پڑھ رہے ہوں، اس کی ٹرمینالوجی یعنی لینگویج بھی آپ کی اچھی ہو، ساتھ میں سائنٹیفک نالج بھی آپ کا بہت اچھا ہو، اور اس کے مطابق آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن بہتر ہو جائے گی، اور یہ چیز پھر آپ کے پاس بہت اچھی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی ججمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے، یعنی مثلا ججمنٹ سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے آبزرویشن، آپ کی آبزرویشن، مثلا آپ نے چیز کو دیکھا، آبزرو کیا، غور کیا چاہیے، اب وہیں سے آپ نے اس کو جج کرنا ہے، ججمنٹ اس کو کرنی ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، کیسی ہے، کس طرح کی ہے، تو یہ چیز آپ کی بہت سٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر سے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اور ایک آخری چیز سکل آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے لاجک اور ریزننگ کا، کہ وجہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ، یہ چیز آپ کے اندر بہت سٹرانگ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہیں آپ کی ابیلٹیز کے ریفرنس میں آپ کو بتاؤں، مثلا کیٹیگری، کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ڈھیر ساری چیزیں آ جائیں، ڈھیر سارا ڈیٹا آ جائے، انفارمیشن آ جائے، مختلف چیزیں اکٹھی ہو جائیں، تو آپ اس کو الگ الگ کیٹیگرائز کر سکیں، ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکیں۔ یہ والی ابیلٹی، یہ والی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور بہت اچھے لیول پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ جو بچپن میں، چھوٹی عمر میں، چھوٹی کلاسز میں آپ پڑھتے تھے نا سیٹ، تو وہ سیٹ بنانا مختلف چیزوں کا، یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ نمبر اور جو بیسک میتھ ہے یہ بھی آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، اسی سے آپ کی ورکنگ جو ہے وہ فاسٹ بھی ہو جائے گی، اور اس کی کوالٹی اور ایکوریسی بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور بہت چیز۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے پرسیپچول سپیڈ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے، مثلا سملر چیزیں آ گئیں آپ کے سامنے، مثلا یہ ٹیبل کے اوپر سملر ڈھیر ساری چیزیں رکھ دی جائیں، اب آپ سپیڈ سے ان میں سے چیزوں کو الگ الگ کر دیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا پرسیپچول سپیڈ، یہ بائیو کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ کام کرتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے اور پورے یعنی دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری ابیلٹی جو ہے، اس کے بعد میں آپ کو جاب مارکیٹ کی طرف آتا ہوں، اور وہ ابیلٹی کے اندر ایک ابیلٹی یہ ہونی چاہیے کہ مثلا آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن یہاں سے ملی، تھوڑی سی انفارمیشن ادھر سے آئی، تھوڑی سی انفارمیشن آپ نے کسی اور ڈاکومنٹ سے لے لی، کوئی اور کسی بندے نے کوئی چیز آپ کو بتا دی، کوئی اور چیز، تو ان ساری انفارمیشن کو اکٹھے کر کے آپ فوراً جو ہے وہ آپ ایک اچھی انفارمیشن بنا کے، ایک پراپر ایک یوزفل انفارمیشن بنا لیں۔ وہ پیسز تھے، یوز لیس چیز تھی، لیکن جب آپ کو ڈیفرنٹ پیسز میں ملی، آپ نے وہ ان کو اکٹھا کر کے اس میں سے یوزفل چیز ایک پراپر بنا لی۔ یہ ہے دراصل، اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ۔ تو یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں جاب مارکیٹ اس کی، کہ جس کے لیے بائیو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہم کدھر جائیں، کہ ہمارے پاس تو صرف ٹیچنگ ہے۔ نہیں بیٹا، آپ کے پاس ٹیچنگ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ڈومین ہے، کم از کم میرے سامنے جو ہے وہ تو 6 بڑی ڈومین ہیں۔ ان 6 ڈومینز کے اندر پھر کتنی بڑی ڈیفرنٹ ٹائپس کی انڈسٹری ہے۔ اب اس ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہر جگہ کے اندر پھر کتنی جابز ہوتی ہیں،
تو اس لیے آپ کے پاس صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریسرچ، کہ بائیو کیمسٹری کے اندر ریسرچ کا بہت زیادہ کام ہے، تو یہ ایک پوری الگ ڈومین ہے ریسرچ کی۔ اور بائیو کیمسٹ جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض بچے تو بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کرنی ہی ریسرچ ہے۔ اب اس ریسرچ کے لیے اب آپ کے پاس یونیورسٹیز بھی موجود ہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں جو ریسرچ سینٹرز ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بہترین آپ کام کر سکتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی کی جو فرمز ہیں آپ ان کے اندر جا کے کام کر سکتے ہیں، اور وہ بہت بڑے ایک مطلب اب دائرہ اور مزید اس کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے کاسمیٹکس کی جتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی بائیو کیمسٹری کا پورا کام ہے، اور وہاں پہ بھی آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ فوڈ انڈسٹری کے اندر بھی بائیو کیمسٹ کا پورا کام ہے، آپ وہاں ان کو بھی کتنی بڑی فوڈ انڈسٹری ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنی بڑی موجود ہے، کاسمیٹکس کی انڈسٹری موجود ہے، فارماسیوٹیکل موجود ہے، پھر بائیو ٹیکنالوجی بھی اب اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بھی بائیو کیمسٹری کا کام ہے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ کیمیکل انڈسٹری جتنی بھی موجود ہے اس ساری کے اندر آپ کے پاس جگہ ہے۔ یہ صرف ریسرچ کی بیس پہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صرف ریسرچ کی بیس پہ اتنی زیادہ جاب مارکیٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ، تو ٹیچنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچوں میں تو پھر اسکول چلے جائیے، اگر آپ لڑکوں کو اگر پڑھانا پسند ہے تو کالجز میں آپ جا سکتے ہیں، اور ہائر سیکنڈری سکولز اور یعنی انٹر لیول پہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بڑے لوگوں کو، میچور لوگوں کو پڑھانا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو یونیورسٹیز کے اندر بی ایس کے لوگ، ایم ایس کے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آپ ان کو یہ پڑھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو بھی اور چیزوں کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر کی سائڈ پہ اگر آپ جائیں اس میں بھی آپ کے پاس میڈیکل سائنسز کے اندر، میڈیکل میں یعنی ایم بی بی ایس جس کو ہم میڈیسن کہتے ہیں وہ، اس میں بھی پھر آپ کے پاس ڈینٹسٹری بھی ہے، فارمیسی بھی ہے، ویٹرنری بھی ہے، الائیڈ ہیلتھ بھی ہے۔ تو ان ساروں کے اندر آپ کے پاس جگہ موجود ہے، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور ان کے وہاں پہ کام، ان کے ہاسپٹلز اور ان کی مختلف جگہوں پہ کام۔ اب ایک اور چیز آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے اور آپ کون سی چیز ہمیں بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا، سوشل میڈیا بھی ہو اور دوسرا میڈیا بھی، آپ اس کے اندر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، اور اتنا پیسہ آپ اس سے کما سکتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایسی بات میں نہیں کر رہا کہ جسٹ میں سنی سنائی یا لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ پرسنل ایکسپیرینس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کہ جو بالکل سائنس کا، بائیو ٹیکنالوجی کا تھا، کہ جو بائیو کیمسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالوجی قریب آفر ہوتے ہیں، تو اس کو میں نے یہ چیز کہی کہ آپ، چونکہ وہ اس کا ٹیسٹ میڈیا کا تھا، میں نے کہا میڈیا کے اندر جا کے آپ اس سائنٹیفک نالج کو آپ میڈیا کے اندر جا کے چھوٹی ویڈیوز بنائیں اور اس کو پروموٹ کریں، اور اس نے یہ کام شروع کر لیا، اور آج اس کے مطلب کئی چینلز ہیں اور کئی فیس بک پیجز ہیں، اور فالوئنگ جو ہے وہ ہر پیج اور ہر چینل کی ملینز میں۔ اور اب آپ پیسے کے حوالے سے آپ خود ہی سیانے ہیں اور سمجھدار ہیں، اندازہ کر لیں گے کہ کتنا پیسہ انہیں آ رہا ہوگا، کہ جتنی اس کی ایک گھنٹے کے اندر لاکھوں ویوز ان کے بنتے ہیں، ایک گھنٹے میں لاکھوں ویوز بن جاتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے اتنی چیز آپ دے۔ اسی طرح آپ بلاگ بھی لکھ سکتے ہیں، بلاگ لکھیے سائنس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس، آج کل کے جو نئے ٹاپکس، اور ان کو ریلیٹ کیجئے آج کی دنیا کے ساتھ اور اس کے مطابق آپ کیجئے، تو آپ کے لیے بہترین یہ ایک یعنی ڈومین ہوگی اور اس میں آپ کام کر سکیں گے۔ پھر اسی طرح سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے، وہ فارماسیوٹیکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور فارماسیوٹیکل کے علاوہ بھی آپ کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر آپ جا کے آپ اپنے لیے جاب آپشنز اور وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ سائٹ پر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اب ریگولیٹری اتھارٹیز کے اندر یہ فوڈ انسپیکٹر اور باقی مختلف جو لوگ اس طرح کے پوری ہیلتھ منسٹری یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے لیے ایک اچھی خاصی ویکینسی اور جابز موجود ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں اور ان عزیزوں کے پیرنٹس، سب سے میں یہ کہوں گا
کہ بائیو کیمسٹری ایک بہت اچھا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جاب مارکیٹ بھی بہت ہے اور بڑے مزے سے آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق تقریباً ہر طرح کا ٹیسٹ جو انسانوں میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اس کے مطابق آپ جائیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نے سی وی کو اپنی جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں ان باتوں کو اپنے سی وی کے اندر انکلوڈ نہیں کیا تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو جاب ملنے میں لیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اچھی اپرچونٹی کو آپ مس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو بڑے توجہ دھیان سے ایک دفعہ سمجھنا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیں، دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر نوٹس بنا کے اچھے طریقے سے اس کام کو کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ اس کا ہوگا۔ اور پھر اپنے کمنٹس، اپنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور بیل آئیکن پہ بھی بٹن کو دبا لیں، اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اچھی اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور موضوع پر، کسی اور ٹاپک پر۔